السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، اس وقت آپ سے ڈائریکٹ لائیو یہاں کراچی پریس کلب سے بات کر رہی ہوں. آج میں یہاں پر اپنی فلسطینی بہنوں، ماؤں، بچوں کے لیے آئی ہوں کہ جو اس وقت اسرائیل کی درندگی کا شکار ہوئے ہیں اور ہمارے عمران خان صاحب صرف ڈسکشنز کر رہے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیل جو ہے اس نے بھیانک قسم کی درندگی جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کی ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ کے 30 سے زیادہ چھوٹے بچے جن میں انفنٹس بھی شامل ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے عمران خان صاحب صرف ڈسکشنز کر رہے ہیں. ان کا حل صرف یہ ہے فلسطین کے لیے کہ وہ ڈسکشنز کریں بیٹھ کر. پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو کہ مسلم ہے اور نیوکلیئر پاور ہے، اور وہ ہے پاکستان، اور اس کا پرائم منسٹر صرف ڈسکشنز کر رہا ہے. کیا مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف فلسطینیوں کی ہے؟ کیا اس دنیا میں صرف فلسطینی مسلمان ہیں؟ کیا عمران خان مسلمان نہیں؟ ابھی یہ روضہ مبارک سے ہو کر آیا، ابھی یہ حرم شریف سے ہو کر آیا. یہ اپنا ضمیر کہاں کس کو بیچ آیا ہے؟ فیٹف کو. اس نے کشمیر فیٹف کو بیچا، اس نے ہماری فوج پاکستان آرمی فیٹف کو بیچی، اور اب یہ فلسطین مسجد اقصیٰ کا سودا فیٹف کے ساتھ کر آیا ہے. یہ بے ضمیر انسان ہے. یہ صرف اور صرف اسلام کو پولیٹیکل کیش کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اسلام اس کا پولیٹیکل ATM بینک ہے کہ جس کے بیسس پر یہ ووٹ حاصل کرتا ہے. ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، اس کو تو الف بے بھی نہیں پتا ریاست مدینہ کی. آج اس وقت غزہ جل رہا ہے. آج اس وقت غزہ کی حالت انتہائی خطرناک ہے، اور ہمارا حکمران چوڑیاں پہن کر کچن میں بیٹھ کر چپاتیاں بنا رہا ہے. کس کی چپاتیاں بنا رہا ہے؟ باتوں کی، وربل پرومسز کی. ایک کام اس نے نہیں کیا فلسطینیوں کے لیے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے اجلاس بلاک کر دیا ہفتے تک. آپ جن کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ کے بچوں کو شہید کر رہا ہے تو وہ ان کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. 2 مہینے کے بچے شہید ہو رہے ہیں. یہ کیسا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے جس میں دہشت گرد 2 مہینے کا بچہ ہے غزہ کا؟ ہمارا عمران خان پرائم منسٹر جو ہے اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر صرف اس لیے اپوائنٹ کیا گیا تاکہ وہ پاکستان کو کنٹین کر سکے. پہلے انڈیا کے خلاف اور اب اسرائیل کے خلاف. وہ کمزور ہے، وہ ڈرپوک ہے، وہ نالائق ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس نیوکلیئر پاور کی سرپرستی کر سکے. اس نے 22 کروڑ پاکستانیوں کا سر غزہ کے بچوں کے سامنے جو شہید ہوئے ہیں شرم سے جھکا دیا. پہلے ہی ہم 12 ملین کشمیریوں کے سامنے شرم سے ہمارا سر جھکا ہوا تھا. اب ہم مزید شرم سے ہمارا سر جھک گیا جب فلسطینیوں کی جانیں بچانے کے لیے اس نے کچھ نہیں بھیجا سوائے اپنی باتوں کی روٹیوں کے. یہ صرف کچن میں بیٹھ کر روٹیاں بنا سکتا ہے، یہ صرف چوڑیاں پہن سکتا ہے. یہ اس قابل نہیں کہ اس ملک کا حکمران رہ سکے. میرے پاکستانی بہنوں بھائیوں، کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہو؟ یہ تو مسلمان
نہیں ہے. اس نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آج جب مسجد اقصی کی سلامتی خطرے میں ہے تو اس پوری دنیا میں صرف فلسطینی ہے جو کہ اپنے بچوں کی شہادتیں دے رہا ہے مسجد اقصی کو بچانے کے لیے. یہ عمران خان کہتا ہے میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں. کہاں کا مسلمان ہے یہ؟ کیا اس کا فرض نہیں ہے کہ اپنی جان و مال سے, اپنے ہتھیار سے مسجد اقصی کی حفاظت کرے؟ اگر یہ مسلمان ہے تو یہ منافق ہے, یہ مرتد ہے, کیونکہ مسجد اقصی جو کہ اسلام کی تیسری سب سے بڑی مقدس جگہ ہے, اس کی حفاظت 2 ارب مسلمانوں کے اوپر لازم ہے. کیوں صرف فلسطینی اپنے بچوں کی شہادتیں دے؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ ہم مسلمان نہیں؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانا؟ ہم نے قرآن کو اپنی ہولی کتاب نہیں مانا؟ ہم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھی؟ ابھی رمضان گزرا, ہم نے روزے گزارے, انہی روزوں میں ان بچوں کی شہادتوں کی ابتدا ہوئی اور ان کی عید اس طرح سے گزری کہ عید کے کپڑوں میں اسرائیل نے دہشت گردی کی, بمباری کی اور ان کو شہید کیا. آپ کے پاس ایئر فورس ہے, آپ کے پاس ایئر پلینز ہیں, آپ کے پاس دنیا کے بیسٹ پائلٹس ہیں. What excuse do you have for not intercepting the missiles coming from Gaza? آپ نے غزہ کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف باتیں, صرف یونائٹڈ نیشنز کے ڈھکوسلے, صرف آپ کے جعلی وعدے, صرف آپ کے کراکوڈائل ٹیئرز. وہ تو شہید ہو رہے ہیں, انہوں نے تو کہہ دیے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم مسجد اقصی کو ڈیمولش اور شہید نہیں ہونے دیں گے. روز ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں, روز وہ شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنے مقصد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا عمران خان؟ پہلے آپ نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا, آج آپ نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا. In the darkest hours of Kashmiris and Palestinians, you were not doing anything. You were just talking, you were just discussing, you were just calling other people when you are technically the only hope for the Palestinians, because you're the only nuclear power that's Islamic in the world. You have no excuse not to intercept the missiles coming in to Gaza from Israel. You have the obligation to protect the people of Gaza by intercepting any incoming bombs, any incoming missiles. If you don't do that, then you're not a Muslim, because it is not the duty of only Palestinians to safeguard Al-Aqsa. Al-Aqsa belongs to 2 billion people who are Muslims of the world. It is in a state of threat right now. And you have done nothing. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ صرف کچن میں جا کے روٹیاں بناؤ. اس ملک کی سربراہی اب آپ نہیں کر سکتے. اب آپ اس قابل نہیں ہو. آپ نے کشمیر کا سودا کیا, کشمیر ہار دیا, اور اب آپ نے فلسطین کا سودا کیا. آپ نے مسجد اقصی کا سودا کر دیا. آپ نے زائنسٹ کے
بوٹس کو لک کیا ہے, آپ نے یور بوٹ لے کر اب زائنسٹ. آپ اب غدار ہو اس ملک کے, نہیں صرف اسلام کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, حرم شریف کے, اور آپ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. نواز شریف بھی بہت دفعہ گیا حرم شریف, زرداری بھی گیا, سارے کے سارے لوگ جاتے ہیں حرم شریف توبہ کرنے کے لیے, لیکن آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری نہیں کی. آپ کو اس کی کوئی معافی نہیں ملے گی. یہ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد کی معافی صرف ان سے مانگی جاتی ہے جو وکٹمز ہوتے ہیں, اور جو وکٹمز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں آپ کی بے حسی کی وجہ سے. آپ کے لیے 2 منٹ کا کام ہے کہ آپ اسرائیلی میزائلز کو انٹرسیپٹ کر کے فوراً سے پہلے غزہ کے بچوں کو پروٹیکٹ کرو. لیکن آپ بے حس ہو, آپ کے اندر پولیٹیکل ول نہیں ہے, آپ ڈرپوک ہو, آپ زائنزم سے ڈر گئے, آپ انکل سیم سے ڈر گئے, آپ جو بائیڈن سے ڈر گئے. آپ سے بہتر تو آج نان مسلمز ہیں. رشیا نے جھنڈا اٹھا لیا ہے فلسطین کا, رشیا لڑ رہا ہے فلسطینیوں کے لیے. چائنا نے یونائٹڈ نیشنز میں شور مچایا ہوا ہے کہ آپ فوراً سے پہلے اجلاس طلب کریں. آپ سے بہتر تو یہ نان مسلمز ہیں. یہ کچن میں روٹیاں نہیں پکاتے, یہ چوڑیاں پہن کے گھر نہیں بیٹھے. اگر یہ کوئی چیز کمٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کر کے دکھاتے ہیں. آپ ڈر گئے ہو, آپ ڈرپوک ہو. There is no political explanation and justification for your inaction, for your lack of military action in Gaza right now. کیا اس دنیا میں صرف یہ فلسطینی ہے جو کہ مسلمان ہیں؟ کیا اس دنیا میں یہ صرف غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ مسلمان ہیں؟ آپ کا اسلام کدھر ہے؟ کیا آپ کا اسلام صرف نمازیں پڑھنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کا اسلام صرف روزے رکھنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کا اسلام صرف حرم شریف جا کر رونے میں ہے؟ کیا آپ کا اسلام صرف روزہ مبارک کے سامنے حاضری دینے میں ہے؟ اسلام کا حکم ہے اس وقت کہ آپ پاکستان کی فورسز کو فلسطین بھیجیں, اور اگر آپ نہیں بھیجتے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو. Just because you're leading a Muslim country does not mean that you are a Muslim. You are a coward. You just kicked out Pakistan from Islam by selling the Mosque of Al-Aqsa to the Zionists. That is what you did. And you're selling our army to the Zionists. That's what you're doing. But we are not going to let you do it. We're going to take you off the PM house. You're going to have to resign. We're not going to let you get away with this. اس وقت یہ 22 کروڑ عوام زندہ ہیں. ہمارے ضمیر آج بھی زندہ ہیں. ہم غزہ کے فلسطینیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ 22 کروڑ عوام اس بات کا آج فیصلہ کر کے رہے گی کہ آپ یا تو گھر جاؤ یا پاکستان آرمی کو فلسطین میں اتارو اسرائیل کے خلاف. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ ریزائن کرو. آپ ورنہ زبردستی اتارے جاؤ گے اپنے اقتدار سے. بس یہ فیصلہ آج اس وقت ہو کر رہے گا. اگر آج شام تک پاکستان کی فوج فلسطین میں نہیں داخل
غزہ کے بچوں کی حفاظت کے لیے فلسطین نہیں پہنچتی.